بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اگلا لیکچر جو کہ اس کے بارے میں ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اکاؤنٹنگ ڈیفینیشنز کے بارے میں ہے، اور اس کو ہم جلدی جلدی کور اپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے تھوڑا سا جو ہے یہ جو لائن ہے دس ون جو ہے نا ہلکی بلر ہوگی، تو اس کو مینیج آپ لوگ کر لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن مختلف جو ہے یہ 11 ڈیفینیشنز جو ہے ہم نے لکھ دی ہیں۔ میں ایک دو ڈیفینیشن جو ہے نا ڈسکس کروں گا، باقی سیم ہی ہیں۔ کہ سب سے جو پہلی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ سی پی اے انسٹیٹیوٹ ہے، امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹس۔ دنیا میں دو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں اکاؤنٹنگ کے، ایک یو ایس اے کا ہے سی پی اے، اور ایک یو کے کا ہے سی اے۔ اس کے بعد اب اے سی سی اے جو ہے ایمرج ہوا ہے لاسٹ 5-6 ایئرس میں، جو ہے کافی تیزی سے۔ اچھا جی، اب اس اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن کے حساب سے جو ہے اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ ان اے سگنیفیکنٹ مینر اینڈ ٹرمز آف منی، صحیح ہے، ٹرانزیکشنز اینڈ ایونٹس وچ آر ان پارٹ ایٹ لیسٹ آف اے فائنینشیل کریکٹر اینڈ انٹرپریٹنگ دا ریزلٹ دیئر آف۔ سب سے کمپلیٹ جو ہے مجھے یہی جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے پاس تو اتنی جو ہے نا ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں، کیونکہ ایک دو ہی کتابیں ہوتی تھیں، تو اس کتاب میں جو ہے انڈین آتھر کی جو ہے کتاب تھی، اس میں یہ ڈیفینیشن لکھی تھی، اور یہی ڈیفینیشن جو ہے مجھے نے یاد کی، صرف اونلی ون، اور پھر وہ میمورائز ہو گئی کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آرٹ ہے ریکارڈنگ کرنے کا، کلاسیفائی کرنے کا کہ کس سے تعلق رکھتی ہے، اور سمرائز کرنے کا۔ سمرائز ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو ہے نا بنانا، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وغیرہ بنانا، سگنیفیکنٹ مینر، یعنی اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے، یعنی الٹا سیدھا جو ہے نا آپ نے بنایا اور دے دیا، نہیں۔ اینڈ ٹرمز آف منی، اور اس کے اندر سے ہر جو انفارمیشن دی جائے گی وہ اس کی ایک منی ویلیو ہوگی، وہ آپ کو لکھنا پڑے گی۔ ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس وچ آر ان پارٹ ایٹ لیسٹ، جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں، جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، کم از کم وہ ایک فائنینشیل کریکٹر کا ہونا چاہیے، کہ یعنی کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، ایونٹ ہو رہے ہیں، تو وہ فائنینشیل کریکٹر نوعیت کے ہونے چاہیے، یعنی کہ چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے آپ کے پاس، آپ کسی کو رقم دے رہے ہیں، اس سے کوئی چیز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے تو ریکارڈنگ ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ گئے، آپ نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ فائنینشیل جو ہے نا یہ کریکٹر نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو فائنینشیل کریکٹر ہونا چاہیے، اور فائنینشیل کریکٹر جو ہے اسی وقت صورت میں ہوگا کہ جب اس کی کوئی قیمت ہوگی، کوئی ویلیو ہوگی ان ٹرمز آف منی، ٹھیک ہے، اور پلس وہ جو ہے جو بھی ایونٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی کہ کمپنی کا اونر ہے، ڈائریکٹر ہے، صحیح ہے، مالک ہے، شیئر ہولڈر ہے، وہ جو ہے آپس میں چیزوں کو، تحفوں کا تبادلہ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں، نہیں، کمپنی سے متعلق جو ہو، صحیح ہے، کمپنی کے بزنس کے متعلق ہو تو آپ ریکارڈ کریں گے ان اے سگنیفیکنٹ مینر، اور اس کو تیار کریں گے، اپنی فائنینشیلز کو، انکم اسٹیٹمنٹ کو، بیلنس شیٹ کو انٹرپریٹ کریں گے، ریزلٹ جو بھی نتیجہ ہوگا دیئر آف، جو بھی نتیجہ اس وقت نکلے گا اس کو انٹرپریٹ کریں گے۔ کس کو کریں گے انٹرپریٹ؟ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس کو کریں گے، ہائر مینجمنٹ کو کریں گے، ان لوگوں کو کریں گے جو آپ کے بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں، صحیح ہے، ان لوگوں کو کریں گے
یعنی کہ بینک وغیرہ جو کہ آپ کو لون دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ کی ایجنسیاں جو ہیں، ایجنسی سے مراد یہ ہیں کہ ایف بی آر ہوگا، ایس سی سی پی ہوگا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، یہ آپ کا جو ہے آپ سمرائز کریں گے تو وہ انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ آپ کو سبمٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اپنے بزنس کے ریزلٹ کو انٹرپریٹ کریں گے آپ. باقی تمام جو ہے ڈیفینیشن جو ہے اسی کے اوپر بیس کر رہی ہیں، ہر جگہ یہی ہے، اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا، آپ دیکھ لیں. اور جو مور اکاؤنٹنگ ڈیفینیشن ہے اس کے اندر زیادہ تر بات ہوئی ہے کہ اکاؤنٹنگ از اے سائنس، اکاؤنٹنگ از اے سائنس، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر اس کے اندر اکاؤنٹنگ از اے سائنس. یس، اکاؤنٹنگ از اے سائنس، اس کے بنیادی رولز ریگولیشن اس کے فارمیٹس بنا دیے گئے ہیں، لیکن اکاؤنٹنگ از این آرٹ آلسو، یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں ہم کہ ناؤ وی ول ڈسکس ڈیفینیشن ٹو انڈرسٹینڈ دا فالوئنگ پوائنٹس. اب یہ جو ساری ڈیفینیشن ہے، یا میں نے ایک ڈیفینیشن کو جو ہے نا بتا دیا ہے، اب اس میں جو ہے جو پوائنٹس ہیں ڈیفینیشن کے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی. دی آرٹ آف کلاسیفائنگ گروپنگ آف ٹرانزیکشن اور انٹریز آف دا سیم نیچر، یہ ایک آرٹ ہے. دیکھیں یہ سائنس نہیں ہے، یہ بتا دیے کہ کس طرح سے لکھنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، لیکن آرٹ کیا ہے؟ آرٹ یہ ہے کہ کلاسیفائی کرنا ہے، گروپ کی ٹرانزیکشن کو معلوم کرنا ہے. مطلب رینٹ آپ ایکسپینس دے رہے ہیں سال بھر، تو رینٹ جو ہے، جو یہ منی جا رہی ہے یہاں سے، وہ ایک جگہ آپ نے ریکارڈ کر لی. سیلریز آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایک جگہ ریکارڈ کی. الیکٹریسٹی ایکسپینس، ٹیلی فون ایکسپینس، کسی کو سیل کر رہے ہیں آپ، سیل کا ڈاٹا، کسی سے پرچیز کر رہے ہیں، پرچیز کا ڈاٹا، یہ تمام جو ہے آپ کو ایک جگہ پہ اس کو لکھنا ہے، اس کو کلاسیفائی کرنا ہے اور گروپ بنا کے لکھ دینا ہے. سمجھ گئے کہ یہ جناب پرچیز سے تعلق رکھتا ہے، یہ سیل سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ایکسپینس سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے. اب ہم آگے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ دی آرٹ آف سمرائزنگ بزنس ٹرانزیکشن، یہ آرٹ ہے بزنس ٹرانزیکشن کو سمرائز کرنا ہے. سمرائز کا مطلب ہے کہ فائنینشیل بنانے ہیں. فائنینشیل جو ہے یعنی کہ فائنینشیل بڑی کمپنیوں کے لیے تو اس کا ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ کہ آپ نے اس طریقے سے بنانے ہیں. لیکن وہ بڑی کمپنیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں پہ 10,000 ہوں گی، 12,000 ہوں گی، 15,000 ہوں گی. لیکن جو کروڑوں جو چھوٹے جو ہے کام کرنے والے ہیں، بزنس مین ہیں، دکاندار وغیرہ جو ہیں، تو ان کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہے طریقہ کہ اس طریقے سے بناؤ کہ بندے کی سمجھ میں آ جائے، اونر کی سمجھ میں آ جائے، یا کسی دوسرے کو وہ دکھائے تو وہ سمجھ میں آ جائے. یہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے. اب اس میں دو جو ہے ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں مشہور، پروفٹ اینڈ لاس یا انکم اسٹیٹمنٹ ہماری ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی جو ہے کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کتنے ہیں، ٹھیک ہے. اور بیلنس شیٹ ہمارے پاس ہوتی ہے دوسری اسٹیٹمنٹ، جس میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے ایسٹ یعنی کہ اثاثے کتنے ہیں، لائبلٹیز یعنی قرضات کتنے ہیں، اور اونر کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، کیپٹل کتنا ہے جو اونر نے انویسٹ کیا ہے. یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے. کسی خاص ڈیٹ پہ، یعنی کہ نہیں، خاص ڈیٹ کے اوپر. جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ منتھلی جو ہے نا یہ دونوں اسٹیٹمنٹ بناتی ہیں. کوئی کوارٹرلی بناتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ، کوئی سیمی اینولی بناتا ہے، ورنہ تو اینول اسٹیٹمنٹ تو یہ بناتے ہیں تاکہ پتہ چلے. اب یعنی کہ یہ ساری جو بات ہیں یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ جتنی بھی 11 اکاؤنٹنگ ایکویشن دی ہوئی ہیں.
سمرائزنگ ان اے سگنیفیکنٹ مینر. سگنیفیکنٹ مینر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دو آپ کی اسٹیٹمنٹ اور دوسری اس کے ساتھ جو انفارمیشن آپ دیں گے وہ اس طریقے سے دینا آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ انفارمیشن کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، اسٹیٹمنٹ ایسے بنانی ہے کہ وہ ایک سینس رکھے. ٹھیک ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس مقصد پورا ہو جائے اور فرینڈلی یوز ہو. مثال کے طور پر انکم پتہ چل رہی ہو، لکھی بھی ہو سامنے، ایکسپینسز کون کون سے ہوئے ہیں، کس کیٹیگری کے اندر کون سا ہوا ہے ایکسپینس سامنے لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، ایسٹ ایک جگہ پہ لکھے ہوئے ہوں، کس طرح سے کتنے ایسٹ ہیں، لائبلٹی قرضے کتنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انفارمیشن ایک سگنیفیکنٹ مینر میں کہ دوسرا آدمی ایک لے مین جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ جائے. ٹھیک ہے، ہر آدمی نے اکاؤنٹنگ تو نہیں پڑھی ہوتی نا. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے جب آپ یہ انفارمیشن رکھیں تو وہ اس کی سمجھ میں آ جائے. یہ ہے وجہ، مطلب اس کا. ان ٹرمز آف منی، اب یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے ریکارڈ کرنا ہے وہ جو آپ نے پیسے کی جو ہے نا لین دین آپ نے ریکارڈ کرنی ہے، اور پیسے کی بھی وہ لین دین استعمال ریکارڈ کرنی ہے جس کا تعلق جو ہے آپ کا بزنس سے ہوگا. ٹھیک ہے، پرسنل نہیں ہوگا، کہیں آپ پرسنل ریکارڈ کر لیں، یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، یہ چیز. اچھا جی، اور ظاہر ہے اس کی ایک ویلیو نکلے گی، اس کی ایک قیمت نکلے گی اور وہ ریکارڈ ہوگی. ٹرانزیکشن اینڈ ایونٹس وچ آر ان پارٹ ایٹ لیسٹ آف فائنینشیل کریکٹر. یہ آلموسٹ اوپر جو ہے سیم ہے اس کا مطلب کہ فائنینشیل کریکٹر اس کا ہونا چاہیے. منی تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کے بزنس کے فائنینس سے تعلق رکھتی ہو. نان فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں ہوں گی. کہ نان فائنینشیل ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ملنے آ گیا، کہیں آپ چلے گئے، کسی کو تحفہ دے دیا، کسی سے تحفہ لے لیا. دیز آر ناٹ نان فائنینشیل، دیز آر ناٹ فائنینشیل ایکٹیویٹیز. صحیح ہے، تو صرف جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کے بزنس سے ریلیٹ کر رہی ہوں وہ ریکارڈ ہوں گی، ادروائز کوئی نہیں ریکارڈ ہوگا. اور ان ٹرمز آف منی ان کی ایک وہ ہو، ویلیو ہو. انٹرپریٹنگ دا ریزلٹ، انٹرپریٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس طرح سے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا ہے، کلاسیفائی کیا ہے، سمرائز کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بہترین طریقے سے. کس کے لیے؟ جو کہ پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں. کس میں؟ آپ میں نہیں، آپ کے بزنس کے اندر. کہ وہ جو ہے آپ کو لون دینا چاہتی ہیں یا آپ کو بہت بڑا کانٹریکٹ دینا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتی ہیں، تو مختلف جو ہے وہ آپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہوں تو ان کے لیے جو ہے آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کریں گے. تو مینجمنٹ، انویسٹرز یا ادر پارٹیز، مثلا میں نے کہا کہ ایف بی آر ہوا، ایس سی سی پی ہوا، اسٹیٹ بینک، ان تمام جگہوں پہ بڑی کمپنیوں کی فائنینشیلز جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ پتہ چلاتے رہتے ہیں کہ ایک کمپنی کی پوزیشن کیا ہے. ہاں، اسٹاک ایکسچینج ہوا، تو یہ سب تو مختلف اینگل سے ہر پارٹی کا فائنینشیل دیکھنے کا ایک مختلف اینگل ہوتا ہے، مختلف زاویہ ہوتا ہے. وہ اس حساب سے جو ہے وہ انالیسس کر رہتے ہیں اور اپنا جو ہے رپورٹ بناتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ ہلکا سا بلر ہوگا، تو یہ آپ دیکھ لیے گا. تو یہ اکاؤنٹنگ آپ کی ایکویشن ہے. اس کو بس یہ باقی جو ہے کتاب کے اندر آپ کی ہے، آپ سمجھ لیجیے گا کہ کیا چیز ہے. ریسٹ جو ہے ہم اگلا جو ہے انشاءاللہ جو ہے لیکچر دیکھیں گے کہ وہ کس چیز کے اوپر ہے. اور اس کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
السلام علیکم.